الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ساری انسانیت کو امن، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اور یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے جس سے آج دنیا کے سارے انسان پریشان ہیں، اہل ایمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اس وبا کو سارے عالم سے مٹا دے اور اس کے مضر اثرات سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اور دوسری نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ کی شفاعت اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ معراج کا واقعہ چل رہا تھا کہ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ میں جزا اور سزا کے عمل کو دیکھا، کن گناہوں کی وجہ سے کیا سزا دی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا اور ان کو ہی کھلایا جاتا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ ان کا گوشت کاٹا جاتا ہے پہلوؤں سے اور انہی کو کھلایا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر کاٹا جاتا ہے، پھر کھلایا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ چغل خور ہیں اور عیب چین ہیں، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والے، اپنے عیبوں سے غافل۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور آج بھی زمانے میں یہی، اب تو زمانہ اور ترقی کر گیا، کہ آدمی کو اپنے اندر بڑی بڑی خرابیاں نظر نہیں آتی، لیکن دوسرے کے جسم پر اگر کوئی مکھی بھی بیٹھی ہے تو وہ نظر آ رہی ہے، یعنی دور تو نظر کام کر رہی ہے،
لیکن نظر کا دھوکہ ایسا ہے کہ نظر اپنے اوپر کام نہیں کر رہی، نظر دوسرے کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ پہلے انسان کی نظر اپنے اوپر کام کرنی چاہیے، اس کے بعد کسی اور کی فکر کرے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ دوسرے کی آنکھ میں اگر کوئی تنکا بھی ہے تو وہ نظر آ رہا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں شہتیر ہے وہ نظر نہیں آتا۔ دوسرے کے بدن پر مکھی بیٹھی ہے وہ نظر آ رہی ہے، اپنے بدن پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے وہ نظر نہیں آ رہے۔ ہر آدمی دوسرے کی عیب چینی کے اندر لگا ہوا ہے کہ کس کے اندر کیا خرابی۔ اور جب آدمی کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، کسی کے عیب کو تلاش کرتا ہے، تو اس کے ساتھ غیبت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ وہ کسی کی حالت میں تجسس اسی لیے کر رہا ہے کہ اس کا اگلا مرحلہ غیبت ہے، اسے غیبت کرنی ہے، اسے اس کی خرابی کو کسی کو جا کے بتانا ہے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چغر خور کو اور عیب چین کو سزا کے اندر دیکھا کہ ان کے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے، انہیں کھلایا جا رہا ہے، ایسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن لمبے لمبے اور تانبے کے ہیں، اور اس سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں، چہرے کو نوچ رہے ہیں، نوچ لیتے ہیں پھر آ جاتا ہے، پھر نوچ لیتے ہیں پھر آ جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں، یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے نہ کسی کی چغل خوری کرے، نہ کسی کی حالت میں تجسس کرے، اور نہ کسی کی غیبت کرے۔ تجسس کا جو منشا ہے وہ غیبت ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر غیبت کو لوگ برا ہی نہیں سمجھتے، تو پھر توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ اور غیبت ایسا گناہ ہے کہ جو حق اللہ بھی ہے اور حق العبد بھی ہے۔ اللہ کا حق بھی ضائع کیا اور بندے کا حق بھی ضائع کیا۔ اب خالی اگر کوئی اللہ سے توبہ کر لے غیبت کرنے کے بعد، اور جس بندے کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگے، اس کی توبہ قبول نہیں، اس کی توبہ کامل درجے کی توبہ نہیں، ابھی یہ ناقص توبہ ہے جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگے جس کی غیبت کی ہے۔ ہاں، یہ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی کی غیبت ہو جائے، اب اس سے جا کے یہ نہ کہے کہ میں نے تمہارے بارے میں ایسی بات کہی ہے، اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ بس ایک عام عنوان سے معافی مانگ لے کہ بھائی اللہ کے لیے میرا کہا سنا، کوئی آگے پیچھے کہا سنا ہو، اللہ کے لیے میرا معاف کر دینا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اور اس نے کہا جی میں نے اللہ کے لیے معاف کیا، بس معاملہ صاف ہو گیا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ یہ جو غیبت ہے یہ زنا سے زیادہ اشد ہے۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ یہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا کیسا ہے؟ جیسے کسی مردار بھائی کا گوشت کھانا، مردار کا گوشت کھانا، اور وہ بھی انسان کا، اپنے بھائی کا۔ اور فرمایا کہ جب فکرہتموہ، تم اس سے کراہت کرتے ہو، کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، تو یہ جو غیبت کرنا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اس لیے اللہ نے غیبت سے روکا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تو غیبت آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چلی ہے، اور چاہے چغل خوری ہو، چاہے غیبت ہو، چاہے کسی کے عیب کا تجسس لگانا ہو، یہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اپنے نفس کی لذت اور مزے کے لیے کرتا ہے۔ اب یہاں پر دو لذتیں ہیں، ایک لذت مذموم ہے اور ایک لذت محمود ہے۔ مذموم لذت تو یہی ہے جس کی مذمت ہے، کسی کی بات پتہ چلی آگے جا کے چغلی لگا دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی برائی کو بیان کر دیا، کسی کے عیب میں تجسس کیا، آگے جا کے غیبت کر دی۔ اب اس کے نفس کو مزہ تو آیا، نفس کے مزے کے لیے کیا، نفس کو مزہ تو آیا، کسی کو لڑوا دیا، کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا، کسی کو کسی کی نظروں میں گرا دیا، نفس کو تو مزہ آیا۔ لیکن یہ نفس کا مزہ ایسا ہے، وقتی مزہ ہے، انجام اس کا بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ جیسے سگریٹ پینے والا سگریٹ پیتا ہے، تمباکو کھانے والا تمباکو کھاتا ہے، مزہ تو ہے
لیکن انجام اس کا اچھا نہیں ہے۔ شراب پینے والا شراب پیتا ہے، اسے مزہ تو آتا ہے لیکن انجام اس کا برا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان لذتوں کا جو انجام ہے، وقتی لذت تو ہے، نفس کو مزہ آتا ہے، لیکن انجام اس کا بہت برا ہے کہ وہ ساری سزائیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یہ ساری سزائیں تو اسے آخرت میں ملیں گی، لیکن دنیا کے اندر بھی ایسا انسان چھپا نہیں رہتا، لوگ اسے پہچان جاتے ہیں کہ ارے بھائی اس سے بچ کے رہنا، یہ تو بڑا چغل خور ہے۔ اور ایسے آدمی کے سامنے جو چغل خور ہوتا ہے، پھر لوگ اتنی احتیاط کرتے ہیں، بعضی عورتوں میں یہ مرد ہے، مردوں کے اندر یہ مرض ہوتا ہے، عورتوں کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کے سامنے لوگ بات نہیں کرتے، اور صحیح بات بھی اس کے سامنے نہیں کرتے کہ اس کے سامنے اگر ہم نے کوئی بات کی تو یہ تو پتہ نہیں کہاں جا کے کیا نقل کر دے گا۔ اور غیبت کی تعریف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ فرمایا کہ غیبت اسے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی کسی ایسی بات کا کہیں پہ ذکر کرنا جو اس کے اندر موجود ہو، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ میری اس بات کو کسی کے سامنے ظاہر کیا جائے، نہیں چاہتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری پردہ پوشی ہو اور میری کوئی ایسی خراب بات، بری بات کسی کے سامنے ظاہر نہ کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے، یعنی کسی کی سچی برائی کرنا کہ وہ عیب اس کے اندر ہے، وہ خرابی اس کے اندر ہے، اور اسے کسی کے سامنے جا کے ظاہر کر دیا، اور وہ شخص نہیں چاہتا کہ میری اس خرابی کو ظاہر کیا جائے، تو یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر اس میں کوئی کمی زیادتی کر دے، اضافہ کر دے، اور آج کل ہوتا ہے کہ اس میں آدمی مرچ مسالہ ضرور لگاتا ہے، اسے بڑھا چڑھا کے ضرور پیش کرتا ہے، تو فرمایا کہ بھائی پھر تو یہ بہتان ہے، اور بہتان جو ہے وہ غیبت سے بھی بڑھ کے گناہ ہے۔ تو آج کے اس زمانے کے اندر غیبت ایسی عام ہو چلی ہے کہ کوئی محفل غیبت سے بچی ہوئی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک مرتبہ بغداد کی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، دیکھا کہ کھٹا کٹا نوجوان بھیک مانگ رہا ہے۔ دل میں خیال آ گیا کہ ہٹا کٹا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ کہہ دیتے میاں تمہیں شرم نہیں آتی ایسا کام کرتے ہو؟ بس دل میں خیال آیا، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اور غیبت جب ہوتی ہے کہ جب آدمی اس دل کی بات کو، اس وسوسے کو زبان سے ظاہر کر دے۔ کسی کے بارے میں وسوسہ آیا، کسی کے بارے میں خیال آیا، ایک گمان کے درجے میں ہے، اب اسے جب ظاہر کر دیا تو یہ غیبت ہو گئی۔ جب رات کو سوئے، دیکھا کہ ایک کالا حبشی سڑا ہوا گوشت ہے اور وہ کھلا رہا ہے کہ یہ کھاؤ۔ کہا کہ بھئی یہ تو حرام ہے، سڑا ہوا ہے، کیسے کھاؤں؟ کہا اپنے بھائی کا گوشت بھی تو کھایا ہے۔ حالانکہ وہ غیبت نہیں تھی، بس سمجھ گئے کہ وہ جو دل کے اندر خیال آیا تھا اس پر یہ عتاب ہو رہا ہے من جانب اللہ۔ بیدار ہوئے، اس بندے کو تلاش کرنے نکلے، دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے کنارے جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چل دیے کہ اس سے جا کر معافی مانگو۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص پلٹا اور پلٹ کے پیچھے مڑ کے دیکھا، اور کیا کہا؟ کہا کہ جنید، زبان کے فعل سے دل کا فعل زیادہ اشد ہوتا ہے، کہ مانا کہ تم نے زبان سے یہ بات نہیں کہی تھی لیکن دل میں تو یہ خیال آیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے حقیقت بیان کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو 3 دن سے میں فاقے سے تھا، اور 3 دن سے میں شہر میں مزدوری کے لیے جاتا تھا، جیسے جہاں مزدوروں کی پیڑھی لگتی ہے وہاں جا کے بیٹھتا تھا، لیکن کہیں سے مجھے مزدوری نہ ملی۔ تو 3 دن کے بعد تو شریعت اجازت دیتی ہے، حرام بھی انسان مردار بھی کھا سکتا ہے اور کسی سے سوال بھی کر سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے معافی مانگی، دل میں خیال آنے پر معافی مانگی، اور آج تو لوگ بے دھڑک زبان سے کہہ دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی سوچ کر بولنا چاہیے، سوچ کر بولنا چاہیے کہ یہ جو ہم زبان سے بول رہے ہیں کیا یہ نفس کے مزے کے لیے ہے؟ نفس کو مزہ آ جائے اور اللہ ناراض ہو جائے؟ تو کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے،
پھر اس لذت کو ترک کر دینا چاہیے جو لذت مذموم بھی ہے اور حرام بھی ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر ہمیں دوسری لذت کو اختیار کرنا چاہیے، اور وہ دوسری لذت کون سی ہے؟ کہ اپنے اس تقاضے کی مخالفت کر کے اپنے کو گناہ سے بچا لینا چاہیے، اور گناہ سے بچانے کے بعد جو انسان کو لذت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ گناہ کر کے کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو لذت دو قسم کی ہے، ایک گناہ کر کے لذت حاصل ہوتی ہے، وہ تو حرام ہے، مذموم ہے، اور ایک گناہ کو ترک کر کے جو لذت حاصل ہوتی ہے اس میں تعلق مع اللہ شامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق، تقویٰ کا نور، نیکی کا نور اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اور اس کی جو لذت ہوتی ہے وہ لذت انسان کی رگ رگ میں سرایت کرتی ہے، اور پورا جسم اس کا ایک سرور کی حالت میں ہوتا ہے، ایک لذت اور مزے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب ایسا ہے کہ جو ساری لذتوں سے بڑھ کر ہے، جو اللہ کا قرب انسان کو گناہ سے بچ کے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمت کرنی چاہیے، اور ہمت کر کے ان لذتوں کو ترک کرنا چاہیے۔ کہ آدمی گھر میں بیٹھا ہے، اب گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر والے آپس میں غیبتیں کر رہے ہیں، کبھی کسی رشتہ دار کا ذکر نکال لیا، کبھی کسی رشتہ دار کا ذکر نکال لیا، کبھی اس کی برائی شروع کر دی، کبھی اس کی برائی شروع کر دی۔ ارے بھائی، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، گھر ایک امن اور عافیت کی جگہ ہے، اور اللہ کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے گھر، جو اللہ نے سر چھپانے کا ٹھکانہ دیا۔ اب اس نعمت کی یہ قدر ہو رہی ہے کہ وہاں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہیں۔ کاش کہ اگر اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا۔ اور پھر یہ رمضان کا مہینہ تو آپس میں باتیں کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی مشہور ہیں، تو جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو رائے پور کی خانقاہ میں آپس میں گفتگو کرنے پہ پابندی لگ جاتی تھی، اور خط و کتابت بند ہو جاتی تھی، میل ملاقات بند ہو جاتی تھی، اور جتنے بھی مقیمین خانقاہ ہوتے تھے، بھائی کچھ پانی والی معاملہ ہو جو سوئے جا رہے، جتنے بھی مقیمین خانقاہ ہوتے تھے بس قرآن مجید کی تلاوت۔ اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی سارا سال بہت باتیں کر لی، اب یہ رمضان کا مہینہ آپس میں باتیں کرنے کا نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ تو اللہ سے باتیں کرنے کا ہے۔ اور خود بھی حضرت بہت تھوڑی دیر اشراق کے بعد آرام فرماتے تھے، باقی سارا دن قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی۔ بس اتنا سا موقع ملتا تھا کہ مغرب کے بعد، افطار اور نماز کے بعد کچھ دیر کچھ چائے نوشی ہوتی تھی، اس میں اگر کسی نے کوئی بات کر لی، کوئی سوال پوچھ لیا تو اس کا جواب مل گیا، باقی 24 گھنٹے میں اور کوئی باتیں کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی، بس اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت ہی تلاوت ہوتی تھی۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس کا رمضان ایسا گزرے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کرنا کوئی کمال کی چیز ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں کرنا دل کے نور کو، نیکی کے نور کو لے جاتا ہے اور اس کے نور کو بجھا دیتا ہے، دل کے اندر قساوت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب دل کے اندر قساوت پیدا ہوتی ہے کہ غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، ذکر غیر ہے، تو پھر آدمی کو سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے، عبادت کی رغبت اور لذت اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو عبادت کا ایک ذوق اور شوق ہے وہ اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ دل میں قساوت ہے، دل اندر سے بے نور ہے، اب اس کے اندر نہ رغبت ہے نہ لذت ہے۔ حالانکہ عبادت کی لذت تو ایسی ہے جیسے کوئی لذیذ چیز انسان کھاتا ہے تو وہ لذیذ چیز کھانے کے بعد دوبارہ تمنا کرتا ہے کہ پھر وہ چیز کھاؤں، پھر وہ چیز کھاؤں، تو ایسے ہی عبادت کی لذت اور مزہ ہے۔ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، امبالہ کے بزرگوں میں سے ہوئے، کیا فرماتے تھے کہ جب اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ ایسے میٹھا ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی نے امرتیوں کا شیرہ منہ میں گھول دیا، اور کہا کہ یہ خالی ایسے میں کوئی خیالی بات نہیں کر رہا، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، حقیقتاً ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ کا جب نام لیتا ہوں تو جیسے میرے منہ میں کسی نے شیرہ گھول دیا۔
اب یہ کیا تھی کہ دل کی لذت اور مزہ جو ہے وہ صحیح تھا. جب دل کے اندر حس بیدار تھی، دل کی حس اندر سے صحیح تھی، تو اللہ کے نام کی لذت حسی طور پر بھی محسوس ہوتی تھی. حسی طور پر یعنی ایک روحانی اور باطنی اور معنوی طور پر تو انسان کو محسوس ہوتی ہی ہے. لیکن اللہ کے بعض مقبول ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں حسی طور پر بھی محسوس ہونے لگتی ہے. جیسے ہم کوئی کھانا کھا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گرم ہے، ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، تیز مرچ ہے، ہلکی مرچ ہے، حسی طور پر محسوس ہوتا ہے. تو ایسے ہی اللہ کے نام کی جو حلاوت ہے وہ حسی طور پر محسوس ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ والے ذکر غیر سے بچتے ہیں، ذکر غیر سے بچتے ہیں. کیونکہ ذکر غیر میں لذت آتی ہے نفس کو، لیکن روح کمزور ہو جاتی ہے، دل مردار ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ باتیں کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک مردہ جسم اگر پڑا ہو، لاکھ اس کے اندر آپ سوئیاں چبھائیں، اس مردے کے منہ میں آپ گلاب جامن ڈال دیں، اسے کیا پتہ کہ کیا گلاب جامن ہے اور سوئی چبانے کی کیا تکلیف ہے، کچھ پتہ نہیں. تو یہ جو کثرت کلام ہے، یہ زیادہ بولنا جو ہے وہ لے کر آتا، تو یہ دل کو مردہ کرتا ہے. اور دل کی بیداری کس چیز سے ہے؟ دل کی بیداری اللہ کے ذکر سے ہے. اس کی ضد ہے کہ ایک طرف کثرت کلام ہے اور ایک طرف اللہ کا ذکر ہے. تو یہ کثرت کلام دلوں کو مردہ کرتا ہے اور اللہ کا ذکر دلوں کو حیات بخشتا ہے، حیات بخشتا ہے. تو حسی طور پر محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کا نام لیا اور منہ جو ہے میٹھا ہو گیا. اسی طریقے سے شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ نقشبند میں سے ہوئے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے کئی مرتبہ گئے. تو ایک مرتبہ کچھ اپنی خاص خاص باتیں بتانے لگے. ایک بات تو یہ کہا کہ دیکھو ہم جنت میں جائیں گے تو جنت میں حوریں ہوں گی، تو ہم حوروں سے یہ کہیں گے کہ بھی اگر قرآن سنانا ہے تو ہمارے پاس بیٹھ، ورنہ جا اپنا کام کر. یعنی جنت میں جا کر بھی حور اگر آئے گی تو حور سے یہ کہیں گے کہ قرآن سنانا ہے تو سنا، ورنہ جا اپنا کام کر. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے ایسا عشق ہے، ایسی محبت ہے کہ جنت میں جا کر بھی اگر کوئی کام کریں گے وہ یہی کریں گے کہ قرآن سنیں گے یا سنائیں گے، پڑھیں گے یا پڑھائیں گے. یہی ایک شوق ہے. اور ایک بات یہ کہی کہ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رحمان کی گود میں سر رکھ دیا، رحمان کے قدموں میں سر رکھ دیا اور رحمان نے مجھے پیار کر لیا، ایسا محسوس ہوتا ہے. اور ایک بات یہ فرمائی کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، ایسے میٹھا ہو جاتا ہے جیسے شکر کسی نے منہ میں گھول دی، ایسے میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ لذت، یہ حلاوت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. لیکن بات یہی ہے کہ اپنی زبان کو روکنا چاہیے. یہ جو وعید بیان کی کہ چغل خوری پر کیا وعید ہے اور غیبت کرنے پر کیا وعید ہے، کہ لمبے لمبے ناخون ہیں تانبے کے، مثل تانبے کے، اور اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، اپنے بھائی مردار کا گوشت کھایا کرتے تھے، آج انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے. تو اس لیے آسان سی بات ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کچھ سبق دینے کے لیے آتا ہے، کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، ہماری تربیت کے لیے آتا ہے. اور اس تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب ہم روزہ رکھ کے جائز اور حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں تو بھائی کم از کم اتنا تو ضرور اہتمام کریں کہ حرام کو بھی چھوڑ دیں، غیبت کو بھی چھوڑ دیں، چغل خوری کو بھی چھوڑ دیں، کسی کی عیب جوئی کو بھی چھوڑ دیں. بس اپنی حالت کے اندر تجسس ہو، دوسرے کی حالت میں تجسس نہ ہو. اپنے کو کمتر سمجھیں، دوسرے کو افضل سمجھیں، اور کسی کے بارے میں زبان سے کسی رائے کا اظہار نہ کریں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی آسان سی بات یہ ہے کہ ذکر غیر کرو ہی نہیں، بس ذکر غیر سے بچو. اور اس سے بچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ ذکر خیر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو، اور اللہ کے ذکر کے بے شمار فائدے ہیں. اس لیے اس رمضان کے مہینے میں اتنی عادت ضرور ڈالنی چاہیے کہ جو پہلے یہ زبان بے لگام تھی،
اب اسے قابو کر کے اللہ کے ذکر میں لگا دینا چاہیے۔ پھر اس کی جو بہاریں ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، وہ انسان کے قلب اور روح پر بھی آتے ہیں، اس کے عادات اور اخلاق پر بھی آتے ہیں، اور یہ انسان ایک اچھا انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به العصر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتخزی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، حفظ لسان کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بدگوئی سے، لغو گوئی سے، فحش گوئی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنا، غیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، چغل خوریوں سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ تجسس اور بدگمانی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ذکر کے انوار سے منور فرما۔ اس ماہ مقدس میں یا اللہ کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں انس عطا فرما، وفا کا تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے فہم معانی بھی عطا فرما، اور عمل بالقرآن کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مقدس کی برکت سے، اس عشرہ رحمت کی برکت سے، یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، یا اللہ سارے عالم کی انسانیت کو امن، سلامتی اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ اس کرونا وائرس کی وبا سے سارے عالم کو یا اللہ نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس وبا سے سب کو نجات دے دے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں۔ اے اللہ تیری ناراضگی کا، تیرے غصے کا ہم تحمل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہم اپنی گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم عہد کرتے ہیں نیکی اور تقوی پر چلنے کا، تو ہماری مدد فرما، ہمیں نیکی پر چلا، اپنے متقین بندوں میں شامل فرما۔ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی ناراضگی کو یا اللہ ہم سے دور فرما۔
یا اللہ اس وبا سے سارے عالم کی حفاظت فرما، ساری انسانیت کو اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو متاثرین ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو محفوظ ہیں تو ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں یا اللہ جو بھی متاثرین ہیں، اے اللہ تو انہیں صحت و شفا عطا فرما۔ یا اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، اہل محلہ کی حفاظت فرما، ہمارے شہر والوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ جماعت کے لوگ جو متاثرین ہیں انہیں بھی صحت و شفا عطا فرما۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ یا اللہ نہ کسی دوا میں حفاظت ہے، نہ سامان میں حفاظت ہے۔ یا اللہ حفاظت تو تیرے قبضۂ قدرت میں ہے، مؤثر حقیقی تیری ہی ذات ہے۔ اے اللہ تجھ ہی سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما، ہر جانب سے یا اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ان ایام کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما، ہماری تراویح کو بھی قبول فرما، قرآن کے پڑھنے اور سننے کو یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ اخلاص عطا فرما، اپنی رضا کا قصد یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے انوار سے سارے عالم کو منور فرما، عالم کی ظلمتوں کو، کدورتوں کو دور فرما۔ یا اللہ سارے عالم میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، نماز تراویح میں اور اس کے علاوہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یا اللہ جتنا قرآن رمضان میں پڑھا جاتا ہے سارے سال نہیں پڑھا جاتا۔ اس قرآن کی برکت سے، اس کے انوار کی برکت سے اے اللہ تو سارے عالم کو اس سے نجات عطا فرما، اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرما، سارے عالم سے یا اللہ اس مرض کو کھو دے، اس کے مضر اثرات کو یا اللہ دھو دے، اس کے مضر اثرات سے یا اللہ سب کو بچا دے۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، سب کی نیک تمناؤں کو، آرزوؤں کو پورا فرما، سب کو خوشیاں اور راحتیں عطا فرما، سب کی دکھ اور پریشانیوں کو دور فرما، سب کی ضروریات کی تو ہی کفالت فرما، کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن اور استحکام عطا فرما، امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتہ۔